سردار اختر مینگل نگران وزیر اعظم کی تقرری پر برہم، نواز شریف کو خط لکھ دیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی تقرری پر برہم ہو گئے، جس پر انہوں نے مسلم لیگ نون کے تاحیات صدر نواز شریف کو خط لکھ دیا ہے۔ سردار اختر مینگل نے اپنے خط میں لکھا کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، امید ہے آپ باموا اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا پیغام گزشتہ پیغام مورخہ 22 جولائی 2022 کا تسلسل ہے، کیونکہ جن مسائل کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کاش کہ ان میں کمی آتی، لیکن حزب روایت ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ اس کا الزام کسی پر ڈالنے کی بجائے ہم اپنی شومی قسمت کو ہی ٹھہرائیں تو بہتر ہوگا۔ وہی بلوچستان، وہی جبری گمشدگیاں، جس سیاسی حل کی بجائے بندوق سے مسئلے کے حل کی کوشش، سیاستدانوں کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف آس لگانا یا ان کی مشاورت سے مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ سردار اختر مینگل نے لکھا کہ میاں صاحب، ہم پر جو گزری یا گزر رہی ہے وہ ہماری قسمت، لیکن حیرانگی اس بات سے ہے جو آپ لوگوں پر گزری اس سے ابھی تک سبق نہیں سیکھا۔ ہمیں جنرل ایوب سے لے کر جنرل مشرف کے مظالم اچھی طرح یاد ہیں، لیکن آپ کی جماعت مشرف اور باجوہ کی سازشوں اور غیر آئینی اقدامات کو اتنی جلدی فراموش کر کے ایک بار پھر رات کی تاریکیوں میں بغیر اتحادیوں کو اعتماد میں لیے قانون سازی کر کے، جمہوری اداروں کو کمزور کر کے، غیر جمہوری طاقتوں کو مزید طاقتور کر کے جمہوریت کے تابوت میں مزید کیلیں ٹھوکنے کی مترادف ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ انسانی حقوق کے برخلاف قانون سازیاں شاید ہم سے زیادہ مستقبل میں آپ حضرات کے ہی خلاف استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ ہم بلوچستان کے باسیوں کو روزاول سے انسان سمجھا ہی نہیں گیا۔ سردار اختر مینگل نے کہا کہ سی پیک سے اہل بلوچستان کو کیا حاصل ہوا، آپ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ کتنے موٹر وے، بجلی اور شمسی توانائی کے منصوبے، میٹرو ٹرینوں اور بسوں سے لے کر صحت اور تعلیم کی سہولتوں سے لے کر پینے کے پانی کی جو منصوبے اور سہولتیں مہیا کی گئی ہیں وہ دنیا کی ترقی کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ موجودہ دور میں گوادر یونیورسٹی کے قیام بمقام لاہور کا بھی اعلان کیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے لکھا کہ گوادر ایئرپورٹ کا نام بجائے کسی بلوچستان کی سیاسی یا سماجی شخصیت کے کسی ایسے شخص کے نام کر دیا جس کے نام سے شاید ہی بلوچستان کے لوگ واقف ہوں۔ گزشتہ مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی، جو کہ تقریباً 2,24,00,000 کے قریب بنتی تھی، سی سی آئی کی میٹنگز میں 73 لاکھ کم کر کے کیا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کسی بھی اہم فیصلوں میں اتحادیوں کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے کرنا بد اعتمادی ہے۔ بڑے اور چھوٹے صوبوں کے درمیان نفرتوں کی مٹی سے بنائی گئی ان میناروں کی اونچائی اور مضبوطی میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہو سکتا ہے۔ اختر مینگل نے لکھا کہ اپنی مفادات کے تحفظ اور اپنی مستقبل میں آنے والی حکومت کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون بنائے اور توڑے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اہل بلوچستان کو اپنے پیاروں کے لیے آواز اٹھانا اور آنسو بہانا بھی خلاف قانون کہا جاتا ہے۔ آپ کی گزشتہ 2 دور حکومت میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور ہم پچھلی بار کی طرح اس بار بھی یہ تصور اور خیال کر بیٹھے کہ شاید ان تلخ تجربات کے بعد آپ کی جماعت کو اب احساس ہو گیا ہوگا، لیکن آپ کی جماعت نے ہمیں پہلے بھی غلط ثابت کیا اور اب بھی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ نے لکھا، کاش کہ ہمیں مطالعہ پاکستان کی نصاب کے کتابوں میں گزشتہ 76 سالہ تاریخ پڑھائی جائے تو شاید ہم تاریخ سے سبق حاصل کرتے، لیکن اب تو ہم اور آپ تاریخ کے سامنے صرف اور صرف جواب دہ ہیں۔ آج نگراں وزیر اعظم کی ایسے شخص کی نامزدگی کی جس کی بحیثیت وزیر اعظم ہمارے لیے نہ کہ سیاست کے دروازے بند کر لیے گئے ہیں، بلکہ آپ کے اس طرح کے فیصلوں نے ہمارے اور آپ کے درمیان مزید دوریاں پیدا کر دی۔